نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ کثرت سے پیش کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ٹاپک لے کے آیا ہوں، کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دل کی امراض کون کون سی ہیں اور ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج میں تھوڑی سی بات گفتگو کرنے لگا ہوں کہ دل کی ایک مرض، اس پہ گفتگو کروں گا، اور وہ ہے حسد۔ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس سے بچنا کیسے، یہ ساری باتیں آج ڈسکس ہوں گی۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی طرف آؤں، موضوع کی طرف، میں گزارش کروں گا کہ جتنے میرے بھائی، جتنی میری بہنیں میری وائس آواز سن رہے ہیں، اگر وہ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو مل سکے۔ عزیزان گرامی قدر، میرا یہ چینل بنانے کا مقصد تھا کہ اس میں میری بھی اصلاح ہو جائے اور جس قدر ممکن ہو سکے اپنے عزیز و اقارب کی بھی اصلاح ہو سکے، کیونکہ آج کل فحاشی کی ویڈیوز وغیرہ بہت زیادہ اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا یہ ایک چھوٹا سا تحفہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، اللہ رب العزت کی احکام شریعت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے، جس قدر ہمارے پاس علم ہے یہ دوسروں تک ڈلیور کرنا میں نے اپنی ذمہ داری سمجھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دوسروں کے سینوں تک پہنچانے کی کوشش کی، جسارت کی۔ تو یہ تھا میرا مقصد چینل بنانے کا۔ احباب ذی وقار، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو میں حسد کی تعریف بیان کر دیتا ہوں کہ حسد کیا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ یہ لفظ کچھ ہیں، یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، چار ہیں۔ ایک ہے حسد، دوسرا ہے بغض، تیسرا ہے رشک، اور چوتھا ہے غیرت۔ یہ چار لفظ ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں۔ ان میں حسد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو حسد کی تعریف بتاؤں گا۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی کسی نعمت کو دیکھیں تو اس نعمت پر ہمیں دل میں خیال کسی کے آئے، اور خیال یہ آئے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے تو اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے اور یہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ لغت کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کتاب کو کہا جاتا ہے لسان العرب، یعنی عرب کی زبان۔ انہوں نے اس کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے عربی میں، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ الحسد ان تتمنا زوال نعمت المحسود الیک، یعنی حسد اس بات کی تمنا کرنا ہے کہ محسود یعنی جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کے پاس جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے اور وہ اس بندے کو مل جائے، اس کے پاس کیوں ہے۔ اب یہ تھی حسد کی تعریف۔ تو ہمیں بخوبی اس بات کا علم ہو گیا کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر اس کی اپنے لیے تمنا کرنا کہ یہ مجھے مل جائے اور اس سے یہ چھن جائے، یعنی ختم ہو جائے، اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے حسد۔ اور بہت کم لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ یہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بظاہر جھوٹ بھی نہیں بلواتا، بظاہر تو کچھ ہے بھی نہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا، یہ تو دل کی بات ہے۔
کہ دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور اس کی چاہت اپنے لیے اور دوسروں سے ختم ہونے کی چاہت دل میں آتی ہے۔ اب 99.9 یعنی 99.9% شاید لوگوں کو اس گناہ کا علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسا عمل ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا اس دنیا میں، زمین پر، وہ ہوا ہے قتل، اور قتل جیسے گناہ کے پیچھے بھی یہی حسد تھا۔ اس حسد کی بنا پہ پہلا قتل ہوا۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے جب بیٹے پیدا ہو رہے تھے تو ان میں جڑوے بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹی ایک بیٹا، یہ تھی پیدائش۔ اب جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، بیٹی اور بیٹا جو اکٹھے ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے، ان کا نکاح ان سے ہوتا کہ جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان سے، جڑواں۔ اب جڑواں اس طرح کہ جو بچے پہلے پیدا ہوئے ان کا نکاح بعد والوں سے ہوگا، یعنی جو ایک دن پہلے پیدا ہوئے ان کی جو ایک دن بعد پیدا ہوئے، جب بھی پیدا ہوئے دوبارہ، تو پہلے کا نکاح دوسری عورت کے ساتھ، اور دوسری لڑکے کا نکاح جو ہے لڑکے کا پہلی لڑکی کے ساتھ۔ اب ہوا کچھ یوں کہ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، ایک حمل سے ہوئے قابیل اور اقلیمہ، یہ دونوں بہن بھائی تھے، جڑواں پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل سے ہوئے حابیل اور ولیوزا، یہ پیدا ہوئے۔ اب دستور کے مطابق قابیل کا نکاح جو تھا وہ لیوزا سے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اقلیمہ بہت خوبصورت تھی چنانچہ اس سے شادی کرنے کی خواہش مند ہوا قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بیٹے، یہ چونکہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ اس لحاظ سے تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، اللہ رب العزت نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب آدم علیہ السلام نے اس کا اصرار ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کا دار و مدار آسمان کی آگ آتی تھی، جس کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی تھی اسے آگ کھا جاتی تھی۔ پس قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر اور حابیل نے ایک بکری پیش کی۔ آسمانی آگ نے بکری کو لے لیا اور گندم کو چھوڑ دیا۔ اس ناکامی پر قابیل کے دل میں شدید بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو قابیل کو اظہار حسد کا موقع ملا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کیونکہ اللہ نے تیری قربانی قبول کی ہے اور میری رد فرما دی ہے۔ یہ وجہ تھی اس حسد کی کہ جس کی بنا پر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، تو میری حسین و جمیل بہن سے نکاح کرے گا جبکہ مجھے تیری حقیر یعنی بدصورت بہن سے نکاح کرنا پڑے گا، تو یقیناً لوگ یہی کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر ہے اور پھر تیری اولاد بھی مجھ پر فخر کرے گی۔ تو اس بات پہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ حابیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس فعل کبھی سے باز آ جائے، لیکن وہ باز نہ آیا، نہ مانا، آخر کار اس نے قتل کر دیا۔ یہ پورا واقعہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 27 سے 31 میں موجود ہے۔ اس واقعے کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ اس کو خبر سنانے سے مقصود یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سید عالم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے، جو آقا علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں آج بھی یہ عمل جاری ہے
ایک عالم اگر زیادہ علم رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ عزت دی ہے، تو دوسرا عالم اس سے حسد کرتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم سے۔ اسی طرح ایک دکاندار، اس کی دکان اچھی نہیں چل رہی، دوسرے کی دکان اچھی چل رہی، وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ یہ عمل ہوتے ہیں، اور اس حسد کے پیچھے بندہ بہت زیادہ نکل جاتا ہے آگے۔ مثال کے طور پہ ایک سے حسد ہوا کہ یہ اتنا اعلیٰ کیوں کھا رہا ہے، اتنا اچھا کیوں کھا رہا ہے، اب اس کے زوال کے لیے اپنی جیب سے خرچ کر کے جادو ٹونے کیے، جبکہ جادو انسان کو دین سے بہت دور کر دیتے ہیں، بعض اوقات تو بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک حسد جو دل کی چاہت ہے، اس دل کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے حسد اتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آگے آئیے ذرا، اس حسد کی بنا پہ کیا کیا گناہ نہ ہوئے، قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 11 میں آپ کا بنیامین بھائی سگا بھائی تھا، دوسرے ستیلے بھائی تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کی نگاہ سے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کے ساتھ کوئی خصوصی یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی، کیونکہ آپ کے جو ماتھے پہ تھا وہ نبوت کا نور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے بابا جان، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب یہ ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بابا جان نے بتایا، بیٹا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، یہ کبھی بھائیوں کو نہ بتانا۔ جناب یوسف علیہ السلام آپ نے یہ بیان بھائیوں کے درمیان جب یہ آپ نے پیش کیا، اس وقت بھائی مخالف ہو گئے۔ اب سگے بھائی تھے، دیکھیں ایک باپ کی اولاد تھی، نبی کی اولاد تھی، لیکن اب دیکھیں کہ وہ اپنے بھائی سے حسد کس طرح کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں قرآن پاک گواہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ مکمل واقعہ بیان فرمایا ہے سورہ یوسف میں، آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں یہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا ہو کر ہمارے باپ کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، بابا جان کی ساری توجہ اسی کی طرف ہے، اور اب یہ خواب بھی سنانے لگ گیا عجیب عجیب، تاکہ باپ کی محبت اور حاصل کی جائے۔ اب اس بات پہ ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی بنا پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور قرآن مجید میں ہے کہ دوسرے دن کنویں سے نکال کے جب قافلے والے لے کے جا رہے تھے تو اس کو کھوٹے سکوں سے بیچ دیا جناب یوسف علیہ السلام۔ یہی بھائیوں کے رویے کی وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیل جانا پڑا عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے کہ اس نے نبیوں کے ساتھ بھی لوگ حسد کرنے سے نہیں جاتے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے اس حسد سے بچیں۔ یہ حسد انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، یہ حسد انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کروا دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ آج سے یہ ایک دل میں چاہت پیدا کریں، ایک خواہش پیدا کریں، اور اس حسد کے بارے میں اپنے آپ کو دور کریں تاکہ اس برائی سے ہم بچ سکیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ حسد سے بچا کرو، حسد سے بچا کرو، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے۔ میں اس حدیث مبارکہ کو تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ
بہت بڑا ڈھیر لگا ہو لکڑیوں کا، ہزاروں من قسم کی لکڑیاں ہوں، ہزاروں من، ایک بار جب آگ لگ جائے تو یہ آگ تب تک لگی رہتی ہے جب تک کوئی بجھائے نہ، یا جب تک یہ لکڑیاں ختم نہ ہو جائیں، تب تک آگ لگی رہتی ہے۔ اور یہ آگ اس لکڑی کو جو کارآمد تھی کوئلہ بنا کے رکھ دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ وہ جو بڑی کارآمد جس سے اچھا فرنیچر بھی تیار ہو سکتا تھا، بہت کچھ ہو سکتا تھا، مگر اب وہ سوائے راکھ کے کچھ بھی نہیں بچا۔ وجہ کیا تھی؟ آگ لگی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، عمرے بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، بے شمار نیکیاں اکٹھی کریں، اور دوسری طرف حسد کی اس آگ کو لگائے رکھیں کہ جو کبھی کسی کے لیے پیدا ہو رہی ہے، جب کسی کو دیکھا ہے تو تب پیدا ہو رہی ہے۔ یہ دل کی چاہت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازوں کو برباد کر نہ دے۔ عزیزان گرامی قدر، کسی عارف بزرگ نے 5 وجوہات حسد کی بیان کی ہیں کہ یہ 5 وجہ سے حسد کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جو کسی پر فضل ہے، جو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اس تقسیم سے ناراض ہے، یعنی اپنے رب کی تقسیم جو اس کے مالک نے کی ہے اس پہ وہ ناراض ہے کہ اس کو اتنا دیا ہے تو کیوں دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہر اس نعمت پر غصہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو ملتی ہے، وہ تقسیم الہی سے ناراض ہوتا ہے، وہ فضل الہی پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے دوست یعنی معصود کو رسوا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اور 5ویں یہ ہے کہ وہ اپنے دوست یعنی ابلیس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے ایک بزرگ نے، ولی کامل نے لکھا ہے تنبیہ الغافلین میں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دوست یعنی محسود، یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں، اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابلیس ہے وہ اس شخص کا دوست ہے جو حاسد ہے۔ حسد کرنے والے کے دوست کو شیطان کہا جاتا ہے، اور جس سے حسد کیا جائے اس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ محبوب الہی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امت کے اعمال انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ اچھے اعمال سے خوش اور برے اعمال کی بنا پر رنجیدہ ہوتے ہیں، جیسا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو اس کے والدین کے پاس پیش ہوتا ہے، دیگر انبیاء کرام کے پاس پیش ہوتا ہے، وہ نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر چمک اور روشنی پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرو اے مردو، اور گناہوں سے ہمیشہ انہیں رنج نہ پہنچاؤ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال نامہ انبیاء کے پاس بھی پہنچتا ہے، میرے پاس بھی پہنچتا ہے، اور جن کی اولادیں ہیں ان کے والدین چلے گئے ان کے پاس بھی پہنچتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، چہرہ نور ہو جاتا ہے، چہرے پہ چمک آ جاتی ہے جب وہ نیک اعمال دیکھتے ہیں، اور جب کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو اس سے وہ خفا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، اپنے اعمال سے ڈرو، ان گناہوں سے ڈرو، اور اپنے جو آپ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو رنج نہ پہنچاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو میری امت کے اعمال نامہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو میرے امتی کا ہر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، دیگر جو گناہ ہیں،
لیکن جو حسد ہے یہ اس بندے کا معاف نہیں ہوتا، کیونکہ حسد کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت اللہ رب العزت کی ذات معاف نہیں کرتی۔ لہٰذا حسد سے بچو، حسد سے بچو۔ ناظرین گرامی قدر، حسد سے بچیں۔ آج ہمارے اس وطن عزیز میں ہر ایک شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے، یہاں تک کہ دو یوٹیوبر ہیں، ان کے اپنے اپنے چینل ہیں، اپنے اپنے کام ہیں، اس پر بھی حسد کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا آگے کیوں جا رہا ہے، یہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ تیسری وجہ جو لکھی ہے وہ فرماتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روح گردانی لازم آتی ہے، یعنی جو بندہ حسد کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، منہ پھیرتا ہے، اعراض کر لیتا ہے۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد سے بچو، اور جو نہیں بچتا تو وہ یوں سمجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے اس اطاعت پہ نہیں رہا، اس نے منہ پھیر لیا، اس نے اپنا رخ پھیر لیا، اور یہ وہ گناہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، یہ صرف دل کا تعلق ہے۔ اگر دل اتنا بڑا مریض تو ہو جاتا ہے کہ جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف ہاتھ گناہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے تھے صرف کان گناہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے تھے آنکھ جب برائی دیکھتی ہے تو تب گناہ ہوتا ہے، مگر یہاں تو آج یہ پتہ چلا کہ دل کے اندر خیال بھی برا آئے کسی کے بارے میں تو یہ بھی ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنیں جتنے بھی سماعت فرما رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اس حسد جیسی لعنت سے محفوظ رکھیے اپنے آپ کو، دلوں کو کشادہ کریں۔ اگر کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھیں تو اس پر خوش ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس مالک نے عطا کیا ہے اس کو۔ احباب ذی وقار، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ مَا بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے حسد نہ کرو اور نہ ہی کسی سے بغض اور کینہ رکھو، اے اللہ کے بندو بھائیوں کی طرح ہو جاؤ۔ مسلم بخاری کی حدیث مبارکہ۔ چوتھی وجہ یہ ہے یقیناً مسلمان سے نعمت کا زوال اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو رنجیدہ اور معلول کر دے گا۔ بدقسمتی سے حاسد محسود سے اس کی نعمت کا زوال ہی چاہتا ہے، تو گویا حاسد، محسود اور دیگر مسلمان کے رنج و غم کا متمنی اور بلا شک و شبہ مسلمان بھائیوں کو مصیبت تکلیف میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کا خون، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ احباب ذی وقار، مطلب یہ ہوا کہ یہ حسد جو دل میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے کا زوال چاہنا، یہ حرام کام ہے، جہنم میں لے کے جانے کا سبب ہے، اس لیے اس گناہ سے بچیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جس فعل کبھی کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی ناراضگی، اس کے رسول کی قلبی رنجیدگی، ان کے حکم کی نافرمانی اور اپنے مسلمان بھائی کی فکر و پریشانی کا ظہور ہو، وہ یقیناً شیطان رجیم کے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا باعث بنے گا، اور شیطان کی خوشی کا باعث بننے والا عمل بلا شک و شبہ ناجائز اور قابل گرفت ہے۔ ہم حسد کر کے شیطان کو خوش کرتے ہیں، ہم دوسرے کا زوال کی چاہت کر کے شیطان کو خوش کرتے ہیں، تو جب شیطان خوش ہوتا ہے تو یہ عمل، جو عمل بھی شیطان کو خوش کرنے والا ہو، اس پر اللہ رب العزت کی ذات گرفت فرماتی ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ حاسد اس گناہ کی نحوست کے باعث دیگر بے شمار گناہوں میں جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ، مسلمان بھائی کی پریشانی پر خوشی اور اس کی مسرت پر غم محسوس کرنا، الزام تراشی کرنا،
ناانصافی کرنا، دیگر طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں مشغول ہونا وغیرہ، یہ ملوث ہو جانا، اور جو فعل بدانت یعنی بڑے بڑے گناہ کا سبب بن رہا ہے، یقیناً دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو زوال کی تمنا ہوتی ہے، تو دوسرے بندے کی زوال کی چاہت کرنا بلا شک و شبہ گناہ ہے، حرام ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب ہے، اہل بیت اطہار کی ناراضگی کا سبب ہے، اور شیطان کو خوش کر دینے والا عمل ہے۔ تو جو عمل شیطان کو خوش کر دے، یوں سمجھیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیر چکے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں امید کروں گا کہ آج جو تھوڑی سی بات حسد کے ٹاپک پہ کی ہے، ابھی بہت لمبا مضمون ہے، تو آج یہیں پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس حسد کی بنا پہ بندہ کتنا اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پاک کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملتا ہے، شیطان روتا چیختا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس دل میں حسد پیدا ہو رہا تھا، اگر ہم اسے درود پاک پڑھنے سے اس حسد کو دور کر دیں، کیونکہ جہاں دور درود پاک ہوتا ہے وہاں اللہ کا نور آتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا نور آ جائے اس دل میں کبھی فتور نہیں آ سکتا۔ تو جب فتور نہیں آئے گا تو کسی دوسرے مسلمان کے لیے ہم برا نہیں سوچیں گے، جب کسی مسلمان کا برا نہیں سوچیں گے تو پھر یوں سمجھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر ہیں۔ اور جو بندہ یہ عمل نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اس کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے، جو بندہ حاسد نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اس حسد کو چھوڑ دیں۔ حسد اس دل میں جو چاہت پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں، بلکہ یوں کہیں کہ مالک اس بندے کو تو نے اتنا نوازا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، مالک مجھے بھی عنایت فرما دے۔ تو یہ دعا کیا کریں، ہمیشہ دوسروں پر نعمت خدا کو دیکھ کر، نعمت خدا بندی کو دیکھ کر اس پہ آپ تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، دل کو کشادہ کریں اور اس مالک کی بارگاہ میں مانگیں کہ مالک اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیری بارگاہ میں طلبگار ہوں، میں بھی تیرے در کا سوالی ہوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ یہ کر کے دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مالک کائنات آپ کو نوازے نہ، وہ مالک ضرور نوازتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم دوسروں سے حسد کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ حاسد جو ہوتا ہے اس کے پلے ککھ نہیں بچتا، میں کہتا ہوں، صرف وجہ یہ ہے کہ وہ حسد کیوں کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی کیوں نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، اس حسد سے بچنے کے لیے درود پاک کا وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ درود و سلام پڑھیں، درود پاک کی برکت سے مالک کی کائنات آپ کو حسد جیسی لعنت سے محفوظ رکھے گا، حسد جیسے گناہ سے محفوظ رکھے گا، دل آپ کا پاک رہے گا، آپ کے دل میں فتور نہیں آئے گا، آپ کے دل میں نور ہی نور ہوگا۔ تو جہاں نور ہوتا ہے وہاں فتور نہیں ہوتا، جہاں فتور نہ ہو تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا قریبی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے آئے درود و سلام کے ساتھ اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو، اپنے گھروں کو مزین کریں۔ آؤ حسب توفیق، حسب معمول ایک درود پاک آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ درود پاک کی بہت عظمت ہے، اس کو ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود پاک اور حسد سے جو بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں
ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔